اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم یا علی مدد۔ میں آپ کا بھائی حق علی ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں حق علی یوٹیوب چینل۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور میں بھی مولا ولی العصر قائم آل محمد اجل اللہ فرجہم شریف کی مدد سے ان کے لطف و کرم سے خیریت سے ہوں۔ ہم بات کر رہے ہیں ولی اور ولایت پر، اور یہ آج ہماری اس پر تیسری ویڈیو ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ مومنین کا ولی ہے، وہ انہیں ظلمت سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے۔ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، وہ جو لوگ کافر ہیں ان کے ولی طاغوت ہیں۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ کرتے کیا ہیں، وہ لوگوں کو نور سے نکال کر ظلمت کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ اولئک اصحاب النار، یہ صحابہ کی جو جماعت ہے وہ جہنمی ہے۔ ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہے گی۔ اب دیکھیں اس آیت میں اللہ نے جو ولی کا معنی بیان کیا ہے وہ ہے ہادی، یعنی اللہ کا کام یہ ہے کہ وہ بطور ہدایت لوگوں کو، جو مومنین ہیں، انہیں ظلمت سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے۔ اور جو شیطان کے پیروکار ہیں، شیطان کو ہادی مانتے ہیں یا شیطان کے ولی ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، وہ لوگوں کو نور سے نکال کر ظلمت کی طرف لے جاتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے اولئک اصحاب الجحیم، یہ جو صحابہ کی جماعت ہے یعنی جو اولیاء اور شیطان ہے وہ جہنمی ہے اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ اب جس طرح ولایت دو طرح کی ہے، اسی طرح صحابیت بھی دو طرح کی ہے، یعنی کہ ایک ولایت وہ ہے جو اللہ کی طرف سے ملتی ہے، دوسری ولایت وہ ہے جو شیطان جاری کرتا ہے۔ اسی طرح اصحاب النار و اصحاب الجنہ، کچھ صحابہ جو ہے وہ جنتی ہیں اور کچھ صحابہ جو ہے وہ جہنمی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ کس سائڈ پہ ہیں۔ ایک طرف مومنین صحابہ ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول اور مولا علی کو جو ہے نا وہ ولی مانتے ہیں، چونکہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون ومن یتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا فإن حزب اللہ هم الغالبون۔ یہ جو لوگ ہیں جو ولی مانتے ہیں اللہ کو اور اس کے رسول کو اور مولا علی اور ائمہ طاہرین علیہم السلام کو، تو وہ اللہ کی جماعت ہے اور اللہ کی جماعت ہی غالب رہے گی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے یا علی انت قسیم النار والجنہ، اے علی آپ جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا علی اللہ نے جہنم کو خلق نہیں کیا مگر آپ کے دشمنوں کے لیے، اور جنت کو خلق نہیں کیا مگر آپ کے صحابہ یعنی دوستوں کے لیے۔ پتہ چلا صحابہ کی وہ جماعت جنتی ہے جنہوں نے اللہ، رسول اور مولا علی علیہ السلام اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کو اپنا ولی مانا، اپنا ہادی مانا، کیونکہ جس آیت کو ہم نے سرنا اس میں ولی بطور ہادی آیا ہے۔ تو جنہوں نے ہادی مانا اللہ کو اور اس کے رسول کو اور مولا علی اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کو، تو وہ اللہ کی غالب جماعت ہے، اور اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ وہ اس جماعت کو تمام ادیان پر غالب کر کے رہے گا۔ اب جب اللہ کا یہ وعدہ ہے تو یقیناً وہی جماعت غالب ہوگی جس کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے کہ وہ لوگ اللہ، رسول اور محمد اور آل محمد کو اپنا ولی مانتے ہیں، اور تمام مذاہب اس بات پر متفق ہیں کہ مولا ولی العصر قائم آل محمد تشریف لائیں گے تو وہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کریں گے۔ تو پتہ چلا جو بھی مولا ولی العصر قائم آل محمد اجل اللہ تعالی فرج شریف
کی جماعت میں ہوگا وہ اللہ کی جماعت میں ہے۔ اب پھر چلتے ہیں اسی آیت کی طرف جس کو ہم نے سرنامہ کلام بنایا تھا۔ اس میں اللہ فرما رہا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ مومنین کا ولی ہے، وہ یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ انہیں ظلمت سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے۔ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، وہ لوگ جو کافر ہیں ان کے ولی شیطان ہے۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ انہیں نور سے نکال کر ظلمت کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ یعنی اللہ نور کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ آپ دیکھنا یہ ہے کہ وہ نور کیا ہے، نور سے مراد کیا ہے، یعنی جس کی طرف اللہ بطور ولی ہدایت کر رہا ہے وہ نور کیا ہے۔ امام رضا علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا یہ جو آیت اللہ نے قرآن پاک میں فرمائی ہے اس کا معنی کیا ہے؟ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو پھونکوں سے بجھا دیں اور اللہ اپنے نور کو پورا کیے بغیر نہیں رہے گا، اگرچہ کافرین کو یہ بات ناپسند ہی کیوں نہ گزرے۔ پھر فرمایا کہ اللہ کی یہاں نور سے مراد نور امامت ہے کہ اللہ اس کو قائم کر کے رہے گا، اس کو مکمل کر کے رہے گا، جیسا کہ اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا معہ بما تعملون خبیر، پس اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس نور پر جو ہم نے نازل کیا ہے، اور اللہ اس بات سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ امام رضا بادشاہ فرماتے ہیں کہ یہاں نور سے مراد نور امامت ہے۔ پتہ چلا لوگوں کو اللہ امام کی طرف ہدایت کرتا ہے، یعنی ولایت علی کی طرف، اور جو اولیاء شیطان ہے یعنی اصحاب الشیطان ہے وہ لوگوں کو علی ولی اللہ سے روکتے ہیں۔ اب ولایت علی روکنے کے لیے لوگوں نے کیا کچھ نہیں کیا، یہاں تک کہ اللہ سے خود عذاب کی درخواست کرتے رہے، جیسا کہ حارث بن نعمان فہری کا جو ہے نا وہ واقعہ بہت مشہور ہے، اور قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے کہ اس نے کہا کہ اگر یہ ولایت علی اللہ کی طرف سے ہے تو اللہ سے کہیں کہ مجھ پر عذاب نازل کرے، تو اللہ نے عذاب نازل کر کے بتا دیا کہ اگر تمہارے دین میں ولایت علی نہیں تو کچھ نہیں، کیونکہ اللہ نے دین کو کامل و اکمل ولایت علی کی وجہ سے کیا ہے، اور اللہ نے دین کے لیے اپنی رضایت صرف ولایت علی والوں کے لیے جو ہے نا وہ ظاہر فرمائی تھی۔ سورہ مائدہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جس نے ایمان کا انکار کیا پس اس کے اعمال ضائع ہو گئے اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس آیت کے بارے میں پوچھا گیا کہ مولا یہاں ایمان سے مراد کیا ہے؟ فرمایا ایمان سے مراد یہاں ولایت علی ہے، یعنی اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ جس کے پاس ولایت علی نہیں اللہ اس کا کوئی عمل قبول نہیں کرتا اور وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ تو ولایت علی دراصل ولایت خدا ہے۔ ولایت علی پر ہم اسی لیے ڈسکس کر رہے ہیں تاکہ اس ولایت علی کو سمجھا جائے۔ ولایت چونکہ اللہ نے قرآن میں بار بار اپنی ولایت کا ذکر کیا